سال 1492 طویل عرصے سے ایک تاریخی ٹچ سٹون رہا ہے۔ یورپیوں اور امریکیوں نے حال ہی میں کرسٹوفر کولمبس کی نئی دنیا کی دریافت کی 500ویں سالگرہ منائی۔ ان لوگوں کے احتجاج کے بغیر نہیں جنہوں نے محسوس کیا کہ اس تقریب سے نصف کرہ کے فوائد اس کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ چند سو سال میں اسپین توجہ کا مرکز تھا، اس لیے کہ یہ کولمبس کی روانگی کا مقام تھا، اور سیویل میں یونیورسل ایکسپو 92 اور بارسلونا میں سمر اولمپک گیمز کے میزبان کے طور پر۔ تاہم 1992 میں ایک اور 500ویں سالگرہ منائی جانے والی تھی، اور اس میں اسپین بھی شامل تھا۔ اگرچہ اس واقعے نے عالمی تاریخ میں اہم اثرات مرتب کیے ہیں اور نقصان کے ایک طویل احساس کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اس نے بہت کم توجہ مبذول کی ہے۔ یہ واقعہ 1492 کے دوسرے دن کاسٹیل کے کیتھولک بادشاہوں کی افواج کے ہاتھوں مسلمانوں کے شہر غرناطہ کا زوال تھا، جس سے جزیرہ نما آئیبرین میں مسلمانوں کی تقریباً 8 صدیوں کی حکمرانی کا خاتمہ ہوا اور ایک کو بند کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز اور شاندار باب۔ کیتھولک بادشاہوں کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ میں کیتھولک بادشاہوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے 1882 فرانسسکو پراڈیلا 1492 اوورٹیز بشکریہ دی پیلس آف سینٹ آف اسپین۔ جیسا کہ کچھ تاریخی بیانات کے مطابق مسلم فوجیں پہلی بار 711 عیسوی میں جزیرہ نما میں پہنچیں، جس کی درخواست پر ویزگوتھک اسپین میں خانہ جنگی جاری تھی۔ مسلمانوں کی حکومت کو بہت سے ہسپانوی بادشاہوں نے رضاکارانہ طور پر قبول کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 732 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 100 سال بعد مسلم فوجیوں نے پیرینی کو عبور کیا تاکہ مغربی یورپ میں اپنی گہری پیش قدمی کی جا سکے۔ ان کی جانچ پوئٹیئرز میں سے ایک ایسی جنگ میں کی گئی تھی جو مغربی افسانوں میں صدیوں سے گزر چکی ہے، لیکن جسے مسلمان تاریخ نگاروں نے اور اسپین میں اسلام کے قیام کا ارادہ کیا۔ ان علاقوں میں جنہیں وہ اندلس کہتے تھے، انہوں نے جو معاشرہ تیار کیا وہ شاید منفرد طور پر روادار اور متفاوت تھا، جس میں عرب اور امازی کے تارکین وطن ہسپانوی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہے تھے۔ باہمی شادیاں کافی عام تھیں۔ اندلس پر 750 تک دمشق میں اموی خلفاء کی حکومت رہی۔ جب مشرق میں عباسی خاندان برسر اقتدار آیا، اکیلا اموی شہزادہ عبد الرحمن بن معاویہ فرار ہو کر اسپین بھاگ گیا۔ وہاں اس نے 756 میں ایک آزاد اموی ریاست قائم کی۔ اندلس کے حکمران سیاسی طور پر خود مختار تقریباً 200 سال تک عباسی خلفاء کو حتمی مذہبی اتھارٹی مانتے رہے، لیکن خاندان کے 8ویں حکمران عبد الرحمن سوم الناصر تھے۔ 929 میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے خلافت کا دعویٰ کیا۔ اندلس کی اموی خلافت سیاسی طاقت کے لحاظ سے اندلس کا سنہری دور تھا۔ جزیرہ نما آئیبیریا کا جنوبی 2/3 حصہ قرطبہ میں خلیفہ کے تحت متحد تھا، اور وہ شمالی افریقہ کے معاملات میں بھی ایک اہم کھلاڑی تھا۔ یہ اموی ہی تھے جنہوں نے مہارت، ہوشیاری اور کبھی کبھار بے رحمی سے اندلس کی شان و شوکت کی بنیاد رکھی۔ تاہم 1009 اور 1031 کے درمیان بغاوتوں کا ایک سلسلہ اور کمزور حکمرانوں کے یکے بعد دیگرے اموی ریاست کی تحلیل کا باعث بنے۔ خلا کو پر کرتے ہوئے آزاد چھوٹے بادشاہوں کے ایک سکور سے زیادہ نمودار ہوئے، جنہیں پارٹی کنگز کہا جاتا ہے یا عربی میں ملوک الطوائف کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ حریف سلطنتیں کچھ شہر ریاستوں سے زیادہ نہیں، یکجہتی اموی خلافت کے مقابلے میں بہت کمزور تھیں، تاہم طائفہ کے دور میں فنون لطیفہ اور علم میں اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ یہ حکمران نے اپنے دربار کے وقار میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کی۔ حکمرانوں کی افزائش کا مطلب
سرپرستوں کی بھرمار بھی ہے، اس لیے فنکار، اسکالرز اور سائنسدان نسبتاً آسانی کے ساتھ کفیل یا مقابلہ کرنے والے کفیل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود دائمی لڑائی، غدارانہ دولے پن اور اندرونی زوال کی وجہ سے کمزور ہو کر طائفہ کے بادشاہوں نے کافی علاقہ عیسائی سلطنتوں کو دے دیا، جو جزیرہ نما کے شمال میں اپنے آپ کو دوبارہ قائم کر رہی تھیں۔ 1085 تک کانسٹیلین اہم شہر ٹولیڈو پر قبضہ کر چکے تھے، اور چھوٹے بادشاہوں نے مراکش کے نئے حکمران یوسف بن تاشفین سے مداخلت کرنے کو کہا۔ ایک پرہیزگار خاندان تھا جو دور جنوبی مراکش کے امازیغوں کے درمیان پیدا ہوا تھا، اور کچھ عرصے کے لیے وہ طائف کے بادشاہوں کی فوجی مدد کرنے پر راضی تھے۔ لیکن 1090 یوسف نے فیصلہ کیا کہ اس کے سابقہ میزبانوں کو جانا ہے، اور چھوٹے بادشاہوں کو ایک طرف پھینک دیا گیا۔ المراویڈس نے پہلے تو اپنی خالصیت اور سخت مذہبی راسخ العقیدہ، جو ان کے فنوں میں بھی نظر آتا ہے، اسپین پر مسلط کیا، لیکن آخر میں اگرچہ ان کا عقیدہ خالص رہا، وہ خود اندلس کے عیش و عشرت اور آسانیوں کے سامنے جھک گئے۔ المراوڈز کی کمزور ہوتی ہوئی طاقت نے عیسائی سلطنتوں کو دوبارہ فتح کے موقع فراہم کیے، اور 1145 تک المراوڈس اسپین کو شکست ہوئی۔ مسلم آبادی نے بغاوت کی، اور طائفہ کے بادشاہوں کے ایک نئے گروہ نے المواحد، عربی میں الموحدون، وہ لوگوں جو خدا کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں، سے کہا۔ جنوبی مراکش کی ایک اور پیوریٹینیکل تحریک، جس نے المراوڈس کی جگہ لے لی، مداخلت کرنے کو کہا۔ الموحدون نے اپنی مرضی سے پابند کیا، اور کچھ عرصے کے لیے شمالی افریقی حکمرانوں نے اسپین میں کچھ کامیابی حاصل کی، لیکن جوار 1212 میں اسپانوی لاس نواس ڈی تولوسا کہلانے والی جنگ العقاب میں عیسائیوں کے حق میں ہو گیا، اور کئی دہائیوں کے اندر المواحد ابنائے جبرالٹر کے پار پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کے شہر یک کے بعد دیگرے 1260 تک گرتے رہے، جب صرف غرناطہ کی بادشاہت باقی رہ گئی۔ لاس نواس ڈی ٹولوسا کی جنگ 1864 از فرانسسکو ڈی پوالا وان ہالین بشکریہ محل آف سینٹ آف اسپین، شمال میں مخالف عیسائیوں طاقتوں اور جنوب میں مراکش کے حریف مسلم حکمرانوں کے درمیان غیر یقینی طور پر متوازن۔ غرناطہ تقریباً 2 صدیوں تک زندہ رہا، اگرچہ انہوں نے آہستہ آہستہ علاقہ ہسپانوی عیسائی افواج کے حوالے کر دیا۔ غرناطہ کے نصری حکمرانوں نے اپنے بچاؤ کرنے والوں کے ہاتھوں نگل جانے کے خوف سے مراکشیوں کی مدد کے لیے رجوع کرنے سے انکار کر دیا۔ سیاسی طور پر الگ تھلگ گریناڈائنز مستعار وقت پر رہتے تھے، تاہم اسپین میں مسلم حکمرانی کے آخری دور میں منظم سیاسی اور فوجی ریاست کے خاتمے کے باوجود یہ حیرت انگیز طور پر بھرپور اور اصلی ثقافت اب بھی ترقی کر رہی تھی۔ در حقیقت اندلس کے فن اور فن تعمیر کی شاندار اور مشہور مثالیں اس دور سے ملتی ہیں۔ دیکھیں ارامکو ورلڈ ستمبر اکتوبر 1992 اپنے دھیرے دھیرے سکڑتے ہوئے انکلیو کے اندر 15ویں صدی کے آخر تک، جب کیتھولک اسپین نے سیاسی تقسیم پر قابو پا لیا اور بلیک ڈیتھ کے اثرات اور بحالی کا آخری مرحلہ پوری شدت سے شروع ہوا، غرناطہ فنکارانہ اور ثقافتی دونوں لحاظ سے شاندار طور پر پروان چڑھا۔ کے آخر تک فریڈینینڈ اور ارزابیلا کی فوجیں خود گراناڈا کے دروازے پر تھیں۔ صرف 1491 ایک ہی آخری عمل باقی تھا، ایک ایسی گھٹن جس کا غم پوری مسلم دنیا میں گونجا اور لیجنڈ بنا تھا۔ غرناطہ کے حکمران محمد ابو عبداللہ، جسے مغرب میں بو عبدل کے نام سے جانا جاتا ہے، خفیہ طور پر اسپین سے اپنے محفوظ راستے کے بدلے میں
شہر کو عیسائیوں کے حوالے کرنے پر راضی ہوا، جس سے وہ شہر سے نکلا۔ ابو عبدل نے المبراماحل، جنرلیف باغات اور گراناڈا کے باقی حصوں کو دیکھنے کے لیے توقف کیا۔ اسٹینلے لینپول نے اپنی 1887 میں ابو عبدل کے رد عمل کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر! اس نے کہا، خدا سب سے عظیم ہے۔ جب وہ رونے لگا، اس کی والدہ عائشہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ تم ایک عورت کی طرح رو سکتے ہو، انہوں نے کہا، جس کا تم مرد کی طرح دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جگہ جہاں سے ابو عبدل نے اپنے شہر پر اپنی اداس الوداعی نظر ڈالی، جہاں سے اسے ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ 2 جنوری 1492 کو اسپین میں مسلمانوں کی سیاسی خود مختاری کا خاتمہ ہوا۔ غرناطہ کے زوال سے قبل مسلمان اور مسلم نسل کے لوگ عیسائی علاقوں میں نسبتاً بے ہنگم رہتے تھے، اور اس کے فوراً بعد بھی ایسا کرتے رہے۔ شہر کے باشندوں کو فراخ دلی سے تسلیم کرنے کی شرائط اور بڑی حد تک مذہبی آزادی ملی، تاہم 1499 میں کیتھولک بادشاہوں کی ضمانتیں توڑ دی گئیں اور مسلمانوں کی جبری تبدیلی کو متعارف کرایا گیا۔ مسلم آبادی نے بغاوت کی، لیکن بغاوت کو جلد ہی دبا دیا گیا۔ مسلمانوں کو ایک سخت انتخاب پیش کیا گیا: کیتھولک مذہب اختیار کر لیا جائے یا اسپین سے نکال دیا جائے۔ جبکہ کچھ مسلمانوں نے مذہب تبدیل کیا، دوسروں نے خفیہ طور پر اپنے عقیدے پر عمل کرنا جاری رکھا، اور باقیوں نے جلا وطنی کا انتخاب کیا، خاص طور پر شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے پار۔ اگرچہ اسپین میں مسلمانوں کی حکمرانی ختم ہو چکی تھی، لیکن جزیرہ نما عائبرین اور پوری دنیا میں اندلس کی بھرپور ثقافتی اور فکری میراث باقی رہی۔ اسلامی ورثے کے عناصر پورے اسپین میں پائے جانے لگے، اور حالیہ برسوں میں جدید اسپین اپنی تاریخ کے اس دور کی عظمتوں کے بارے میں زیادہ باخبر اور زیادہ قابل فخر ہو گیا ہے۔ بہت سے مقامات کے نام، جیسے کہ بندرگاہی شہر الجیسراس، دریائے گڈالکوویر اور خود اندلس کا جنوبی علاقہ، یہ سب اندلس میں مستعمل عربی سے آئے تھے۔ ہسپانوی زبان خود عربی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، خاص طور پر الفاظ کے لحاظ سے، اور عربی اصل کی بہت سی اصطلاحات نئی دنیا میں ہسپانوی سے انگریزی میں منتقل ہوئیں۔